آج ویو 360 میں غزہ میں جنگ اسرائیل کے عرب ممالک اور ترکی کے ساتھ تعلقات کو کیسے متاثر کر رہی ہے جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ سن 2020 میں ہونے والے ابراہمک اکارڈز کے بعد اسرائیل اور عرب ممالک کے تعلقات بہتر ہو رہے تھے اور ایسی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھانے کے لیے پاکستان کو بھی قائل کرنے کی کوششوں میں ہے۔ اس وقت ملک کے وزیر اعظم عمران خان سے یہ بات بھی منسوب کی گئی کہ پاکستان پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے امریکہ کا دباؤ تھا، لیکن گزشتہ سال اکتوبر میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہونے والی لڑائی سے عرب ممالک کے علاوہ ترکی، جس کی اسرائیل کے ساتھ تقریباً $7 ارب کی سالانہ تجارت تھی، اس کے تعلقات بھی خراب ہو گئے۔ اسرائیل کا پڑوسی ملک مصر کے ساتھ دہائیوں پرانا امن معاہدہ بھی خطرے میں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ غزہ کی جنگ کا اسرائیل کے، ترکی اور عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور مصر سے تعلقات پر کیا اثر پڑا ہے اور اس خطے کی سیاست کا مستقبل کیا ہوگا۔ ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل پر تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ غزہ میں جنگ کی وجہ سے کچھ اسلامی ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، کیا وہ متاثر ہوں گے؟ اسرائیل اور مصر میں امریکہ کے سابق سفیر ڈینیل کرٹزر کہتے ہیں کہ عرب دنیا بالخصوص سعودی عرب کو اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے کچھ زیادہ سفارتی کوششیں کرنا پڑیں گی۔ جب سے حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے تو یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ 6 ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ معاہدے ہیں یا پھر تعلقات معمول پر آ چکے ہیں، ان پر در حقیقت کوئی اثر نہیں ہوا۔ مصر، اردن اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدے ہیں اور بحرین، سوڈان اور مراکش کے ساتھ تعلقات معمول کے مطابق ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ عرب ریاستوں کو یقین ہے کہ جنگ کے باوجود یہ تعلقات قائم رہیں گے۔ تاہم میرا خیال ہے کہ ایسے معمول کے تعلقات مزید بہتر ہونے کے لیے شاید جنگ کے خاتمے کا انتظار کرنا پڑے، اور اگر ہم سعودیوں کے بیانات کو سچ سمجھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام کے راستے کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے عمل کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں جب لڑائی رک جائے گی تو سفارتی میدان میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ غزہ میں جنگ کے بعد سے اسرائیل کے مصر کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوئے ہیں، یہاں تک کہ مصر نے رفح میں جاری حملے نہ روکنے پر اسرائیل کو دہائیوں پرانا امن معاہدہ منسوخ کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مصری حکام نے امریکی حکام پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کو رفح آپریشن روکنا ہوگا، ورنہ قاہرہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ منسوخ کر سکتا ہے۔ مصر غزہ میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر رفح کراسنگ کے اپنے علاقے میں حفاظتی اقدامات کر رہا ہے اور امدادی ٹرکوں کے ڈرائیوروں سے اپنی حدود میں علاقے کو خالی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مصر نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں دائر کردہ غزہ میں نسل کشی کے مقدمے کی باضابطہ طور پر حمایت کرے گا۔ ترکی نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کے ساتھ تمام تجارت اس وقت روک دی تھی اس وقت تک روک دی ہے جب تک اسرائیلی رہنما غزہ میں مستقل جنگ بندی تک نہیں پہنچ جاتے۔ ترکی کے اس فیصلے سے اسرائیل کی معیشت کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ترکی دوسرے اسلامی ممالک کو بھی اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات معطل کرنے کے لیے قائل کر رہا ہے، جس سے اسرائیلی معیشت کو نقصان کے خدشات مزید بڑھ رہے ہیں۔ ترکیہ کی بندرگاہیں اب اسرائیل کی تمام تر تجارت کے لیے بند ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کی صورت میں ہی پابندیاں ہٹائی جائیں گی۔ ترک صدر نے منگل کے روز عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل پر زیادہ دباؤ ڈالے، ایک ایسا اقدام جس کے تجزیہ کاروں کے مطابق وسیع نتائج برآمد ہوں گے۔ ترکیہ اب عالمی سطح پر ایسا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے اسرائیل پر برآمدات اور درآمدات سمیت مکمل تجارتی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس موقف سے فائدہ اٹھا کر ترکیہ ممکنہ طور پر اب اسلامی دنیا، عرب دنیا اور دیگر ہم خیال ممالک کو اپنی قیادت کی پیروی کرنے پر راضی کرے گا۔ گزشتہ سال ترکیہ اور اسرائیل کے مابین تقریباً $7 ارب کی تجارت ہوئی، جس میں سے $5 ارب سے زیادہ ترکیہ کی برآمدات تھیں۔
اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کیٹس نے اس پابندی کی مذمت کرتے ہوئے متبادل سپلائیز تلاش کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود اسرائیلی معیشت متاثر ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں اور خوراک سے لے کر ٹیکسٹائل، دھاتیں اور مختلف انواع کی اشیاء جو اسرائیل ترکیہ سے درآمد کرتا ہے یقیناً متبادل موجود ہیں۔ اسرائیل کو سپلائی کرنے والی دوسری منڈیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اسرائیل کو متبادل تلاش کرنے میں شاید وقت لگے گا اور اس پر لاگت بھی زیادہ آئے گی۔ اسرائیل کا آذربائیجان کے تیل پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ یہ تیل پہلے ترکیہ کی سیہان بندرگاہ تک پائپ لائن کے ذریعے بھیجا جاتا ہے اور پھر وہاں سے بحری جہازوں سے اسرائیلی ریفائنریوں کو۔ آذربائیجان اسرائیل اور ترکیہ دونوں کا اتحادی ہے۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ترکیہ کی پابندی آذربائیجان کی اسرائیل کو تیل کی فروخت پر کیا اثر ڈالے گی، لیکن تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ انقرہ کے لیے سپلائی روکنے کے شدید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس سے ترکیہ اور اسرائیل تعلقات دشمنی اور جارحانہ نوعیت کے ہو جائیں گے، جن کا دوبارہ ٹھیک ہونا طویل عرصے تک مشکل ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے اسرائیل کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آذربائیجان اور ترکیہ کے تعلقات بھی بری طرح متاثر ہوں گے، جبکہ اسرائیلی کہیں گے ٹھیک ہے ہم اس پر غور کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اور آپشنز ہیں۔ تجارت تاریخی طور پر ایک ایسا گوند رہا ہے جو ترکیہ اسرائیل تعلقات کو انتہائی کشیدگی کے وقت بھی برقرار رکھنے میں مددگار رہا ہے۔ پھر بھی تجزیہ کار پیش گوئی کرتے ہیں کہ مخاصمت کی موجودہ بلند سطح کا مطلب ہے کہ تجارتی پابندی جلد ختم نہیں کی جائے گی۔ ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر صرف اسی صورت میں آ پائیں گے جب اسرائیل میں ایک مختلف حکومت ہو اور تبھی تجارتی پابندیوں کے خاتمے سے نمٹا جائے گا۔ اس پابندی سے ترکیہ اور اسرائیل کی موجودہ حکومتیں تو متاثر ہوں گی، لیکن ان کے اثرات زیادہ وسیع ہو سکتے ہیں۔ مبصرین خبردار کر رہے ہیں کہ تجارت اور اعتماد کی بحالی میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ ڈورین جونز کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ 7ویں مہینے میں داخل ہو چکی اور اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے کوششیں ابھی تک بے نتیجہ رہی ہیں۔ رفح میں اسرائیلی کارروائی کے بعد خطے کا سیاسی درجہ حرارت بڑھتا نظر آتا ہے اور یہ تنازع مشرق وسطیٰ کے چند اہم عرب ممالک کے اسرائیل سے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کی وجہ بھی بن رہا ہے۔ فائزہ بخاری کی رپورٹ۔ اس وقت غزہ کی پٹی کے علاقے رفح میں پناہ لیے ہوئے لاکھوں فلسطینی اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے خوف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر غم و غصے کا اظہار امریکی تعلیمی اداروں کے علاوہ دیگر ممالک تک مظاہروں کی صورت میں کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے اس خونی تنازع کے خاتمے کے لیے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے تو وائٹ ہاؤس نے اس کی ذمہ داری حماس پر عائد کی۔ جنگ بندی کل ہو سکتی ہے اگر حماس صرف خواتین، زخمیوں اور بوڑھوں کو رہا کر دے۔ ہمیں یقین ہے کہ اسرائیل نے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، حماس نے جوابی تجویز پیش کی ہے۔ دنیا جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ مطالبہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ حماس کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ میز پر آ کر اس وقت تک بات چیت کریں جب تک کوئی سمجھوتہ نہیں ہو جاتا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اس مسئلے پر بات چیت کے تمام ادوار کا حصہ رہے ہیں۔ امریکہ کے برعکس وہ سمجھتے ہیں کہ رفح میں اسرائیل کی کارروائیوں کی وجہ سے یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے کچھ پیش رفت دیکھی، لیکن بدقسمتی سے بات چیت درست سمت میں نہیں بڑھی اور اس وقت ہم تقریباً تعطل کی کیفیت میں ہیں۔ یقیناً رفح میں جو کچھ ہوا اس نے ہمیں کچھ پیچھے دھکیل دیا۔ جنگ بندی کی ان کوششوں میں ایک نئی دراڑیں اس وقت پڑی جب مذاکرات کی میزبانی کرنے والے مصر نے گزشتہ اتوار کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ درج کرنے والے جنوبی افریقہ کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسرائیل کے محکمہ خارجہ کے سابق ڈائریکٹر ایلون لائل نے الجزیرہ نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے اسے اسرائیل کے لیے ایک ناقابل یقین سفارتی دھچکا قرار دیا۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے اس اقدام کے بعد بھی امید کا تاثر دیا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسانی بنیادوں پر امداد اور اس کی رسائی کے مسائل سے نمٹنے کی کوشش مصر اور اسرائیل کے بیچ مذاکرات کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ مصر، اسرائیل، امریکہ، اقوام متحدہ ہم سب مل کر آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 1 مئی کو ترکی بھی اس عدالتی کارروائی میں اسرائیل کی مخالفت کرنے کا باضابطہ اعلان کر چکا ہے۔ اسرائیلی ریاست کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے اسلامی ملک ترکی نے غزہ جنگ کے تناظر میں اس سے تمام کاروباری لین دین ختم کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ حماس اسرائیل تنازع شروع ہونے سے قبل یہ دونوں ممالک باہمی تعلقات بہتر کرنے کی راہ پر
گامزن تھے۔ مشرق وسطیٰ کے ایک اور اہم ملک سعودی عرب کے ساتھ بائیڈن انتظامیہ ہتھیاروں اور سیکیورٹی کے 2 طرفہ معاہدے کے قریب ہے۔ ناقدین کے مطابق امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ یہ معاہدہ ابھی کرے یا غزہ جنگ بندی کا انتظار کیا جائے، تاکہ ساتھ ہی سعودی عرب اسرائیل تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں بھی کی جا سکیں۔ خطے کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کی سیاست پر حاوی نظر آنے والے سبھی ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فائزہ بخاری کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ اسرائیل میں سیاستدان، تجزیہ کار اور عوام عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں کیا سوچتی ہے، کیا رائے رکھتی ہے، اور اس تناؤ کی وجہ سے کیا وہ بھی کسی طرح کی پریشانی ہے ان کو بھی؟ صحافی ہریندر مشرا ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہریندر، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سیاستدان جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، اسرائیلی سیاستدان جو ہیں اس کانٹیکس میں کہ جس طرح کے ریلیشنز اب بن رہے ہیں اسرائیل کے، ٹرکی کی ڈیولپمنٹ سامنے ہے، مصر کی ڈیولپمنٹ سامنے ہے۔ دیکھیں، خاص کر کے مصر کے ساتھ جس طرح کے ڈیولپمنٹس ہیں اس کو لے کر کے یہاں پر جو اسرائیلی سیاستدان ہیں یا پھر اسرائیلی اہلکار جو ہیں وہ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ایجپٹ جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے خطے میں جس نے کہ ایک اسٹیبلٹی کریٹ کرنے میں اس کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ اور آپ اگر غور کریں تو پچھلے دہائی میں اگر جتنے بھی یہاں پر تشدد کے واقعات جب بھی ہوئے خطے میں، تو ایجپٹ جو ہے اس کے میڈیشن میں ہی جو ہے پھر سے جو ہے ایک طرح کا کوئی امن جو ہے قائم کیا جا سکا، کسی طرح کا حل نکل پایا۔ اور ایجپٹ جو ہے مصر کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ کسی طرح سے، خاص کر کے غزہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر تشدد کے واقعات نہ ہو، کیونکہ اس کا اثر اس کے اپنے علاقوں میں بھی پڑتا ہے، اس کی اپنی بھی جو وہاں پر اپنی جو داخلی جو اس کی مصیبتیں ہیں وہ بھی بڑھتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی مسلم بردرہڈ جو ہے وہ کافی مضبوط ہے۔ اور مصر کے کئی جو ہیں سفارتکاروں سے میری بھی بات چیت ہوتی رہی ہے، اور وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جب بھی یہاں غزہ میں جب بھی تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، وہاں پر کشیدگی بڑھتی ہے، تو اس کا بہت برا اثر جو ہے وہ مصر میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو مصر ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ ابھی جو جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے اس دوران بھی اس کا بڑا ہی اہم کردار رہا ہے، اس کی لگاتار کوشش رہی ہے، اس کی ثالثی میں کئی بار پیش رفت ہوتی، ایسا نظر بھی آیا کہ جیسے کسی طرح کی پیش رفت ہوگی اور امن معاہدہ جو ہے وہ کسی طرح کا یہ طے ہو پائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ دراصل مصر کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جس طرح سے اسرائیل وہاں داخل ہوا ہے رفح کے علاقے میں، اس سے اس کی حیثیت جو ہے وہ خطے میں اس کو کافی چوٹ پہنچی ہے۔ وہ ایسا مصر جو ہے محسوس کرتا ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ بغیر اس کو کانفیڈنس میں، بغیر اس کو اعتماد میں لیے ہوئے جس طرح سے اسرائیلی فوج داخل ہوئی اور وہاں جا کر کے کنٹرول لیا، اس سے خطے میں اس کی ساکھ گری ہے، اور اسرائیل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو مصر میں اس کو لے کر کے غصہ ہے، اور اسرائیل میں اس کو لے کر کے کنسرنس ہیں۔ تو اگر ہم ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات کی بات کرتے ہیں ہریندر، تو ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات کے حوالے سے کتنے کنسرنس ہیں؟ کیونکہ ترکی نے خود بھی تجارت روکی ہے، اور باقی ملکوں کو بھی، باقی اسلامک ملکوں کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تجارت روکی جائے۔ اس حوالے سے اسرائیل میں کتنے کنسرنس ہیں؟ جی دیکھیں، پہلے تو جہاں تک سیاست دانوں کا سوال ہے تو واقعی ترکی بھی جو ہے وہ بہت ہی اہم ملک ہے اس خطے کا۔ اس کے ساتھ کافی لانگ سٹینڈنگ ریلیشنز رہے ہیں، سفارتی تعلقات کافی پرانا ہے، اور جو تجارت ہے وہ بھی تقریباً 7 بلین ڈالرز کا ہے، جو کہ بہت بڑا ہے۔ اور نہ صرف وہ، بلکہ بہت ساری جو اہم چیزیں ہیں جس کی ہر روز ضرورت ہے اسرائیل میں، وہ ترکی سے جو ہے اسرائیل امپورٹ کرتا رہا ہے، اور اس کا ترکی پہ بہت بڑا جو ہے ڈپینڈنس ہے۔ اور میری خود بھی بہت سارے وہاں پر بزنس مین سے اس کو لے کر کے بات ہوتی رہی ہے اسرائیل میں، اور اسرائیلی بزنس مین کا یہ کہنا ہے کہ اگر ترکی نے جس طرح کا قدم اٹھایا ہے، اور اگر وہ پوری طرح سے اس پر عمل کرتا ہے، ابھی بھی پوری طرح سے اس میں عمل نہیں کیا گیا ہے ترکی کی طرف سے، تو اس کا اسرائیل کی معیشت میں بہت برا اثر پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس ابھی فی الحال کوئی ریپلیسمنٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آلٹرنیٹس نہیں ہیں اس کے پاس۔ جی، اور تو سعودی کے ساتھ بریفلی اگر ہریندر آپ بتا سکیں کہ سعودی کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بھی کسی حد تک نارملائز ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں، اب وہ تعلقات کہاں کھڑے ہیں؟
देखें, अभी भी अमेरिका की तरफ से लगातार जो है वो दबाव डाला जा रहा है इसराइल के ऊपर, और जो है एंटनी ब्लिंकन भी जो हैं वो मसलसल कहते रहे हैं इसराइल को कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो इसराइल खोने जा रहा है, और अगर यहाँ पर किसी तरह का गज़ा के मुस्तक़बिल को लेकर के किसी तरह का जो है कंसेंसस अगर इमर्ज करता है, तो इसका इसराइल के लिए बहुत जो है इस इसराइल को के लिए बहुत मुफ़ीद होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया की तरफ से अभी भी इस तरह के इशारे किए जा रहे हैं कि अगर जो है अमन किसी तरह से बहाल की जा सके इलाके में, खित्ते में, तो वो अभी भी तैयार है नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो और सऊदी जो सिफारती है अभी भी ताल्लुकात बनाने तैयार के हैं लिए। अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने के लिए। बहुत शुक्रिया हरिंदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे जो ओवरऑल कंसर्न्स हैं विद इन इसराइल एज वेल, और ख़ास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं कि मिस्र के साथ जो ताल्लुकात काफ़ी अहमियत दी जाती है इसराइल में उन रिलेशंस को, और उसके साथ साथ तुर्की के साथ ताल्लुकात जो हैं वो भी तिजारती ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, उस हवाले से भी एक अहमियत है। तो कंसर्न्स डोमेस्टिकली इसराइल में ज़रूर इस हवाले से मौजूद हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर अस्मा अब्बास, बार्ड कॉलेज न्यूयॉर्क से मुंसलिक हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर अस्मा, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। गज़ा की जंग शुरू होने से अब तक इसराइल के अरब ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, कितना फ़र्क आया है आपके ख्याल में उनमें? अस्सलाम वालेकुम असद, हैप्पी टू बी बैक हियर। देखिए, हमास की जो भी काविश थी अक्टूबर 7 को, उस वक्त काफ़ी ममालिक, अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, वेरी मच ऑन द वर्ज ऑफ signing the normalization agreements, जिस तरह के बाकी शुमाली अफ्रीका के कंट्रीज़ ने किए, इंक्लूडिंग मोरक्को, जो काफ़ी हद तक ये समझी जाती है बात कि क्योंकि हमास अक्टूबर 7 बपा हुआ, उसके बाद सारे ममालिक को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। वो बड़ी खुशी से अपनी पुरानी जो धोखाधड़ी है फ़लस्तीन के साथ, उसको वो फॉर्मली इंश्राइन करने के लिए बहुत तैयार थे, और फ़लस्तीन के साथ जो धोखा है वो आज नहीं शुरू हुआ, ना वो 7 को शुरू हुआ, ना वो अक्टूबर 7 को ख़त्म हुआ है। और ये ज़रूरी है जानना कि इससे पहले कितने सालों से हमने फ़लस्तीन की वजूद को, हमने फ़लस्तीन की स्ट्रगल को बिल्कुल ही नीस्तो नाबूद करके, इग्नोर करके हमने उसको सारी इन मुल्कों ममालिक ने अपनी साख बनाई है, अमेरिका के साथ और इज़राइल के साथ। मेरे ख़्याल में जो थोड़ा सा एक पब्लिक स्टेज पे या पब्लिक परफॉर्मेंस के हिसाब से डिप्लोमेटिक जो शो चल रहा है, वो कोई ख़ास गहराई में नहीं है, उसमें कोई गहराई नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ें कुछ संभलेंगी, normalization with Israel will continue as planned. That is my feeling. तो मिस्र जो है, मिस्र एक अहम इस्लामिक मुल्क है, पड़ोसी है इसराइल का। इसराइल और मिस्र के दरमियान कई दहाइयों से सिफारती ताल्लुकात हैं। अब मिस्र आलमी अदालत इंसाफ में नस्लकुशी के मामले में इसराइल के खिलाफ खड़ा होने जा रहा है। क्या हालात ऐसे हैं कि इन दोनों के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे, इस तरह से लग रहा है ऑनवर्ड यहाँ से? देखिए, जहाँ से मैं देखती हूँ चीज़ें, मुझे वाकई एक सियासी तज्ज़ियाकार या एक तरह से बहुत ही कमिटेड पॉलिटिकल सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से मैं देखती हूँ, तो मुझे वाकई फ़र्क नहीं पड़ता कि ममालिक के आपस में जो इंटरनेशनल अफेयर्स, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, कि उनकी मकसद भी या उनकी वैल्यू रियली क्या है, क्योंकि जो हम शुरू से जिस उम्मीद में थे जो चीज़ें होंगी, जैसे आपने मिस्र का भी बात की, आपने पिछले सेगमेंट में तुर्की और सऊदी अरेबिया का भी जिक्र हुआ। मसला ये है कि हम ये समझ रहे थे कि शायद अपने जो पॉपुलेशन के प्रेशर के अंडर ये जो ममालिक हैं, उनकी गवर्नमेंट्स जो हैं, वो थोड़ा सा संभल जाएंगी और समझेंगी कि वो क्या कर रही हैं और किसके नाम पे कर रही हैं। क्योंकि जितना हम समझें अब तो ये है कि मुसलमान या अरब मुल्क होने का वो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। अल्टीमेटली दे आर नेशन स्टेट्स डिफेंडिंग देमसेल्व्स एंड प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट्स एंड नॉट द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल।
in the way that they have been taught to do. تو مجھے کوئی فرق نہیں نظر آتا. اور جو ابھی جو بھی ہے اگر ساؤتھ افریقہ نے اس کو یہ مہم چلائی ہے اور لیٹن امریکن کنٹریز کے ساتھ مل کے, تو اس کا کوئی صحرا مسلمان یا عرب ممالک کو نہیں جاتا, اور شاید اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جیسی مشکلیں بڑھیں گی اور ان کو ان کے جو باقی جو مائی باپ ہیں ان سے ان کو سختی کا سامنا ہوگا, وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو سعودی عرب کا جس طرح سے اس سے پہلے بھی سیگمنٹ میں آپ نے جس طرح سے کہا کہ ہم بات کر رہے تھے سعودی اور ترکی کی, تو سعودی بھی اہم ملک ہے. کچھ ایسی خبریں سامنے آئیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ غزہ میں امن اور سیکیورٹی کے کسی بھی منصوبے میں سعودی عرب بھی ایک رول پلے کرے. کیا ایسا کوئی منصوبہ اسرائیل مان لے گا؟ جی اسرائیل تو بہت عرصے سے مانے ہوئے ہیں, کیونکہ اسرائیل کا جو پوری اس خطے میں نارملائزیشن ہے پوسٹ ابراہیم اکارڈز, دیٹ ہیز کمپلیٹلی ریوارڈیڈ ایوری پلیئر and ultimately has produced an enormous market for American sales of weapons, right? تو وہ تو ہر ایک کی اس میں ایک میوچول انٹرسٹ ہے کہ گورنمنٹس, یہی گورنمنٹس اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ایز اے وکٹم آن دا ورج آف پرسیکیوشن, آلویز superbly like imagining themselves in a realist world سمجھتی ہیں, تاکہ امریکہ بھی وہی چاہتا ہے. تو اسرائیل کا تو بہت راہ ہموار ہوئی ہے پچھلے سالوں میں جب ساری نارملائزیشن, اور ہمیں معلوم ہے کہ سعودی عربیہ یہ بھی سائن کرنے جا رہا تھا. تو اب مجھے یہ ہے کہ سعودی will still get what it needs, and it will do it by becoming the contractor, the subcontractor of the US in the region, which it has not been able to. کیونکہ جب آپ شمالی افریقہ میں آتے ہیں تو یہاں کے لوگ سعودی عربیہ کو عرب نہیں سمجھتے, وہ اپنے ایک کوئی there's no common natural mutuality, right? کہ ان سارے عرب جو جن کو بھی ہم عرب ممالک کہتے ہیں, سعودی عربیہ بھی اسی طرح کی جگہ ہے جس طرح برطانیہ ہوا کرتا تھا, کہ اس کو چاہیے کسی اور کی affirmation to be the colonial power, the superpower in the region, right? So Saudi Arabia will use this. So similarly with Turkey, ترکی کے ساتھ بھی وہی ایک ہسٹری ہے جس کو وہ انووک کرتے ہیں. سعودی عربیہ کبھی وہ ساکھ ملی نہیں, اور ترکی کے پاس وہ تھی, وہ عثمانوی جو بھی ہمارے امپائر تھی. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ as a scholar we have noticed this change over many years, کہ ایک alongside جو ایک گورنمنٹل سٹانس ہے, the public intellectual stance is also very pro نیو آٹومنزم, رائٹ؟ ڈاکٹر اسما میرے پاس لائک 1.5 منٹ ایک پوائنٹ میں چاہوں گا اور آپ ایڈریس کرتی چلیں. اس جنگ کے بعد اس خطے کا مستقبل کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا عرب ممالک جو ہیں وہ الگ فلسطینی ریاست کے بغیر تعلقات معمول پر لے آئیں گے؟ جی وہ تو تعلقات تو صحیح ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, پلیز اس کو مت سمجھیں کہ تعلقات صحیح نہیں ہیں. لیکن جو ابھی جیسے کل ہی ہمیں سننے میں آیا کہ یو این نے by great majority has approved a seat for the state of Palestine, right? Separately. So that's a good move. اور مجھے اس بارے میں یہ بہت ضروری ہے کہنا کہ ہم کسی بھی ریجنل انالیسس کو اس کے وہ امریکن یوتھ, وہ ان سارے ممالک کی عوام کے بلبوتے پہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ پریشر نہ ہوتا. اور جو بھی آپ نے ترکی کے بارے میں بھی کہا, ترکی کے بارے میں کہ جو بھی اکنامک بلاکیڈ ہے, that is actually emerging from a lifelong struggle for BDS, boycott, divestment and sanctions, which at the cultural level has been ongoing for years, right? اور ابھی جو اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہیں امریکہ میں, اس سے بھی اس چیز کو تھوڑی سی ہمت ملتی ہے. تو میرا یہ ہے کہ the best case scenario I imagine is that through economic sanctions and economic blockade, and even if temporary, جو بھی پہلے ساؤتھ افریقہ جنوبی افریقہ کے ساتھ ہوا تھا, اسی طرح کا تھوڑا سا کنڈیشن بنا کے شاید کوئی ایک ایریا الوکیٹ کر دیا جائے فلسطینیوں کو, جہاں پہ وہ مے بی کسی اور کی پروٹیکٹڈ کے اندر. لیکن تعلقات پہ آپ سمجھتی ہیں کہ تعلقات جو ہیں وہ نارمل ہیں, ان میں کوئی بہت تبدیلی نہیں آ رہی؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسما, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور جو خطے کے خاص طور پہ تعلقات ہیں اسرائیل کے دوسرے ممالک کے ساتھ, اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.